بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ کم ترین درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور اول ترین درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ہر اس خرچ پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی تمہیں اجر ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ فرشتے نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شخص پیدل چلتا ہوا آیا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اللہ کی ملاقات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، چاہو تو فرما برداری کر کر اس کی حفاظت کرو، اور چاہو تو نافرمانی کر کر اسے ضائع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگے، حتیٰ کہ اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ 4 بہترین عادتیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں یہ 4 عادتیں ہیں، دنیا کے کسی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، عمدہ اخلاق اور پاکیزہ کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں، نیک بیوی، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور عمدہ سواری۔ نیک بیوی ملنا خوش نصیبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی
وہ مجھ پر صلات درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے جو دیا وہ اس چیز سے افضل ہے جو اس نے لیا۔ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی چیز عقل سے زیادہ عمدہ اور معزز پیدا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریاں لو کیونکہ ان میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ کاش اس طرح کر لیتا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی پر سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرے گا۔ جی بھر کے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا میں کچھ مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کہنے میں ابتدا کرے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں۔ اس طرح زیادہ لائق ہیں کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے سامنے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ڈونیشن جمع کرنے والے متوجہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے جس شخص کو کسی کام پر مامور کریں اور اگر وہ ہم میں سے ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ روز قیامت لے کے حاضر ہوگا۔ ہماری مصیبت کا اللہ کو کتنا احساس ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔